السلام علیکم اسٹوڈنٹ. سوری، آپ لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا سبق بھی پڑھ رہے ہوں گے یقیناً. تو طالبات، اس سے بیشتر ہم لوگ حصہ نثر سے اکبری کی حماقتیں سبق پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ دیکھیے تو حصہ نثر سے ہماری 5 کہانیاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور 5 کہانیاں مکمل ہو چکی ہیں. تو آج ہم حصہ نظم کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے ایک نظم پڑھتے ہیں اور نظم کو دہراتے ہیں. بلا شبہ آپ لوگ سارا سلیبس پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو دہرا بھی لیا ہے، لیکن ہم پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نظم میں کیا ہے. تو اس سے بیشتر آپ حمد اور نعت پڑھ چکے ہیں یقیناً، اور آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. تو آپ میں سے یقیناً بہت سارے بچوں نے یہ نظم پڑھ بھی لی ہوگی، لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جو کہ پہلے بھی ہم دہرا چکے ہیں. تو بچوں، اسکرین آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں باقاعدہ نظم کا آغاز کرتی ہوں. جی، تو بچوں، اکبر آبادی کی نظم ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اور نظم کا مختصراً مفہوم اور مختصر خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. جیسا کہ نظم کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ مصنف دعا کر رہا ہے، یعنی کہ شاعر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا ہے کہ خدا اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھے. اور چمن سے مراد اس کی یہ دنیا ہے. اس دنیا کو اس نے باغ کہا ہے، اور اس باغ کے لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کو ہمیشہ کھلا اور شاد آباد رکھے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور یہ چمن ایسے ہی کھلا رہے. تو بچوں، باغ میں اگر بہار ہو تو باغ اچھا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح پھول کی حقیقت جو ہے وہ اس کی خوشبو ہے یا اس کی خوبصورتی ہے، اسی طرح سے ہر چیز اپنا ایک الگ معنی رکھتی ہے. تو باغ اگر سرسبز ہو تو باغ لگتا ہے، ورنہ وہ ویرانہ ہوتا ہے یا وہ اجڑا ہوا ایک میدان ہوتا ہے. تو شاعر دعا کر رہا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح سے ہمیشہ ایسے رکھے جیسے اس پر بہار چھائی ہوئی ہے ہر دم. تو بہار کا موسم کس قدر دلوں پر اثرات مرتب کرتا ہے، اور بہار کا موسم کس قدر رنگینی اور رعنائی کا سبب بنتا ہے، یہ بات ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بہار کا موسم کتنا ہمارے لیے دل نشیں ہوتا ہے. تو اسی بات کا ذکر کر رہا ہے شاعر بھی اس نظم میں کہ بہار کی آمد کے بعد کیا ہوتا ہے. تو بچوں، پہلے مختصراً خلاصہ ہم اس نظم کا دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں ایک ایک شعر کا مفہوم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو بہار کی آمد سے ہر طرف خوشحالی ہو جاتی ہے، ہر طرف خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اور چرند پرند بھی خوشیاں منانے لگتے ہیں بہار کی آمد کے بعد. بہار کی آمد کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جس سے ہر چیز پر شادابی آ گئی ہے، اور باغ کے پرندے بھی خوشی سے گیت گانے لگتے ہیں، اور بہار کی آمد کے بعد ہر چیز تر و تازہ اور خوش و خرم دکھائی دیتی ہے. تو ایسا ہی ہے، بہار نہ صرف باہر کی دنیا کو رنگینی اور رعنائی بخشتی ہے، بلکہ ہمارے دلوں کو بھی خوش کرتی ہے، اور ہم ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اور بہار کا مزہ لیتے ہیں. تو ایسے ہی ڈالیاں بھی جھومتی ہیں خوشی سے، وہ بھی خوش ہوتی ہیں اور اپنے خالق کے سامنے سربت سجود ہوتی ہیں، اور پھول بھی تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے شاعر نے کہا ہے کہ ایسے خوبصورت موسم میں، ایسے خوبصورت دل فریب نظاروں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پتیاں اپنے خالق کے آگے سربا سجود ہوئی ہیں اور اس کی تسبیح بیان کریں.
تو بچوں، بہار کی آمد کس انسان کو اچھی نہیں لگتی؟ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ بہار کی آمد جو ہے وہ صرف بہار کی آمد ہی نہیں، موسموں کا بدلنا انسانی فطرت پر مختلف اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی، کیونکہ دیکھیے، گرمی کے موسم میں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، سردی کے موسم میں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، بہار کے موسم میں ہم اور طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ موسم۔ اور پھر اگر ہم انسانی زندگی کی طرف دیکھیں تو بہت ساری مشکلات کا شکار انسان رہتا ہے، اور جب بھی وہ اپنی زندگی سے تھوڑا سا فراغت محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا خوش ہوتا ہے، تو اس کے لیے زندگی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ تو گویا خوشی جو ہے وہ بہار کی مانند ہے۔ تو جب انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے تو اس کو لگتا ہے جیسے ہر طرف بہار ہے، رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور خوبصورت سبزہ ہر طرف ہے، اور یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ خوشی کے موسم میں اس کو لگے کہ ہر طرف بہار ہے، ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور خوشی کا تعلق آپ کے حالات و واقعات سے ہوتا ہے۔ تو شاعر نے اسی ضمن میں اپنے وطن کے لیے بہار کے ہمیشہ رہنے کے لیے دعا کی ہے۔ تو طالبات، میں مفہوم آپ لوگوں سے بیان کرتی چلوں ہر شعر کا۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مفہوم۔ گل زیب، گل کہتے ہیں پھول کو، زیب زینت کو، بوستان باغ کو، یعنی بہار کے آنے سے باغوں میں ہر طرف پھول، بہار کی آمد کی وجہ سے پھول ہر طرف باغوں کی زینت بن کر کھل گئے۔ اور کیا ہوا؟ انادل کہتے ہیں بلبل کو، بلبل نے دھوم مچا دی سرگرم فغاں ہونا، فغاں سوری بچوں، صبح صبح کا وقت ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، تو تھوڑا سا گھر میں رہتے ہوئے سستی جو ہے وہ انسان پہ چھا جاتی ہے۔ تو سرگرم فغاں ہونا یعنی آہو فریاد کرنا۔ تو بچوں، بہار کی آمد جہاں پر انسانوں کے دلوں پر اثرات مرتب کرتی ہے، وہیں پہ جانوروں کے دلوں پر بھی اثرات مرتب کرتی ہے، اور خاص طور پر اگر اردو شاعری کے حوالے سے آپ لوگ دیکھیں تو اس میں بلبل جو ہے وہ پھول کی دیوانی ہے۔ تو جب بہار کی آمد سے باغ میں ہر طرف پھول کھل گئے ہیں تو بلبل نے بھی اپنے نغمے گانے شروع کر دیے ہیں، شور و گل مچانا شروع کر دیا ہے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ بچھا فرش زمرد، زمرد ایک قیمتی پتھر ہے سبز رنگ کا، اور یہاں پر شاعر نے اس سے مراد سبزہ لیا ہے، یعنی بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، سبزہ پورے اہتمام سے کھلا زمین پر، اور یوں لگ رہا ہے جیسے ہر طرف سبز رنگ کا زمرد بکھرا ہوا ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب شبنم کے قطرے اس پر پڑتے ہیں تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چمک اٹھے ہیں، اور ہر طرف قیمتی پتھر سبز رنگ کا یعنی کہ زمرد پھیلا ہوا ہے۔ چلی مستانہ وش، مستانہ وش مستی کے ساتھ، شوخی کے ساتھ، باد صبا ٹھنڈی ہوا، عنبر فشاں ہو کر۔ عنبر بچوں ایک خوشبودار لکڑی ہے، ایک خوشبودار خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ تو پھولوں کے کھلنے سے جب ہوا چلی تو ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ تو شوخی سے ہوا بھی چل رہی ہے اور ہر طرف خوشبو بکھیر رہی ہے۔ چونکہ ہر چیز جوبن پر ہے، ہر چیز پر جوبن ہے، تو پھر ہر چیز خوشی میں مسحور ہے۔ اور ایسا ہی ہے، بہار کی آمد سے ہر چیز پر نہ صرف نکھار ہے بلکہ ہر چیز تر و تازہ ہے، اور ہر چیز پر ایک خاص قسم کی شوخی چھائی ہوئی ہے۔ روج نشو نما میں ڈالیاں جھومیں، یعنی
بڑھنے پھلنے پھولنے کے نشے میں، جو ٹہنیاں ہیں، جو ڈالیاں ہیں وہ بھی جھوم رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ مرغانے چمن کہتے ہیں باغ کے پرندے کو، ترانہ گیت، تو باغ کے پرندوں نے گیت گائے شادماں ہو کر، خوش ہو کر۔ اب جب ہر طرف اتنا سہانا موسم ہے، اتنا خوبصورت موسم ہے کہ صرف ڈالیاں ہی نہیں جھوم رہی بلکہ پرندے بھی خوشی کے گیت گا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے موسم بہار۔ تو بہار کے موسم کی آمد سے ہر چیز پر تر و تازگی چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر ایک الگ قسم کا جوبن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شوخی میں نکھر رہی ہے۔ ہوا چل رہی ہے تو پھولوں سے ہو کر گزرتی ہے اور خوشبو بکھیرتی ہے ہر طرف، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ ڈالیاں بھی جو ہیں وہ بڑھنے کے نشے میں، مزید اور پھلنے پھولنے کے نشے میں جھوم رہی ہیں، اور باغ کے پرندے بھی خوش ہیں۔ بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر۔ بلائیں لینا، خوش ہونا، کسی کی بلائیں لینا یعنی کسی کو پیار سے صدقے واری جانا، مطلب اس کا یہ ہے۔ تو پھول کی ٹہنی کی بلائیں کس نے لی؟ نسیم صبح گاہی نے، نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، تو صبح کی ٹھنڈی ہوا نے پھول کی ٹہنیوں کی بلائیں لی، اور کیا ہوا؟ ہوئی کلیاں شگفتہ، کلیاں شگفتہ ہو گئیں، رو کہتے ہیں چہرے کو، روئے رنگین بتاں ہو کر، یعنی محبوب کے خوبصورت چہرے کی طرح کلیاں بھی کھل گئیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان دیکھتا بھی ہے، سراہتا بھی ہے، اور خوبصورتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کے ہونے کا پتہ بھی دیتی ہے، اور انسان ایک دم سے کہہ اٹھتا ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ مالک سبحان اللہ۔ تو جب ہر طرف اتنا خوبصورت موسم ہو، بہار آئی ہوئی ہو، تو پھر انسان کیوں کر ٹھہر سکتا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق کے سامنے سربسجود ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز خوش ہے، مخلوق کی ہر چیز خوش ہے، نہ صرف پھول، نہ صرف پتے، نہ صرف سبزہ، نہ ٹہنی، بلکہ تمام چیزیں ہی ایک خاص قسم کے نشے میں ہیں۔ اور پھر جو ٹھنڈی ہوا ہے اس کے چلنے کی وجہ سے ہر سب کچھ خوبصورت لگ رہا ہے، اور کلیاں بھی جو ہیں وہ شگفتہ یعنی تر و تازہ ہو رہی ہیں محبوب کے چہرے کی طرح۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، پھولوں سے وضو کیا شبنم نے باغ کے صحن میں، کیوں؟ اور پھر صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر۔ تو باغ کے صحن میں شبنم سے یوں لگتا ہے گویا پھولوں نے وضو کیا، یعنی جب شبنم کے قطرے پھولوں پر پڑے تو یوں لگ رہا ہے کہ اس پاکیزہ موسم میں وہ وضو کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلبل کی آواز ہے، صدا کہتے ہیں آواز کو، جو بلبل کی آواز ہے وہ اذان کی سی طرح محسوس ہو رہی ہے، اور صدائے نغمہ بلبل، تو بلبل کے نغمے کی آواز بانگ اذاں ہو کر اذان کی مانند محسوس ہو رہی ہے۔ تو صبح کا سہانا موسم ہے، ہر چیز پر نکھار ہے، خاص طور پر بہار کا موسم ہے، اور ایسے موسم میں بلبل کے نغمے جو ہیں وہ اذان کی مانند محسوس ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اردو شاعری میں بلبل اور پھول کا جو ایک خاص تصور ہے، جو ان کا ایک خاص رشتہ ہے، اس پر بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ بلبل پھول پر دیوانی ہے، اور وہ پھول کو دیکھ کر نغمے گاتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ صدائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، یعنی ہوائے شوق میں جب ہوا چلتی ہے تو ٹہنیاں ہلتی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے خالق کے سامنے سربسجود ہو رہی ہیں، اور پھر ہوئی تسبیح میں
ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، اور ہر پتی جو ہے وہ اپنے خالق کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے طالبات کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہیں۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر خاص طور پر بہار کے خوبصورت موسم میں تو شاعر نے مناسبت پیدا کی ہے کہ جس طرح ٹہنیاں جو ہیں وہ ہوا کے چلنے سے جھک رہی ہیں، تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے ہر پتی جو ہے وہ اس کی نوک پر اس کے خالق کی تسبیح ہے، اس کی زبان پر اس کے خالق کی تسبیح ہے۔ زبانِ برگِ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں پھول کی پتی نے ایک خوبصورت عبارت میں یعنی خوبصورت الفاظ میں دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چمن کو سرسبز و شاداب اور کھلا اور ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ تو یہ دعا کی پھول کی پتی نے، اور یہی دعا ہے ہماری بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ کلیات اکبر سے یہ نظم لی گئی ہے، نظم مکمل ہو گئی۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میری آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔